بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم لوگوں کا اگلا ٹاپک ہے ابن سینا۔ ابن سینا 1992 1037 BC۔ آپ ایک عظیم مسلمان فلاسفر اور فزیشین کے علاوہ وہ ایک پوئٹ بھی تھے، میتھمیٹیشین بھی تھے، ریاضی دان بھی تھے اور میوزیشین بھی تھے اور موسیقار بھی تھے۔ یعنی اس زمانے میں جو انسان لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ کسی ایک سبجیکٹ میں کمال حاصل نہیں کرتے تھے، بلکہ کیونکہ اس وقت اس طرح کا علم تھوڑی تھا کہ وہ ایک ہی سبجیکٹ کا آپ اگر پڑھتے بھی چلے جائیں، علم حاصل کرتے چلے جائیں تو وہ ختم ہونے میں نہ آئے۔ اس وقت مختصر کچھ چند ایک تھیریز یا کچھ جو تھے وہ کانسیپٹس ہوتے تھے کسی ایک سبجیکٹ کے، تو اس کو پھر سب لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ سبھی سبجیکٹ میں کمال حاصل کرتے تھے۔ آپ نے یونانی فلسفے کو اسلامی سانچے میں ڈھالا کہ جو یونانی فلاسفی تھی، جو یونان میں اس وقت جو فلسفہ استعمال ہوتا تھا اس کو اسلامک پرسپیکٹیو سے انہوں نے جو ہے نا اس میں چینجز کی۔ ابن سینا نے بھی روح اور جسم کے قدیم مسئلے پر اظہار خیال کیا کہ روح کیا ہے، مطلب سول اور باڈی کا جو کانسیپٹ ہے اس پر انہوں نے بھی بات کی۔ آپ نے کہا کہ روح غیر فانی اور جسم سے الگ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سول جو ہے وہ باڈی سے الگ ہوتی ہے اور نا فنا ہونے والی ہے، اور روح جسمانی افعال سر انجام دیتی ہے، لیکن وہ کام سر انجام دیتی ہے جو جسمانی طور پر ہمیں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ذہن سے متعلق ہے، یعنی جو یہ جسم سے متعلق نہیں، یہ ذہن سے متعلق ہے۔ روح اعمال میں جذباتی اور ہیجانی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ جو ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں، جو ہمارے کام ہوتے ہیں، انسان کا جو کوئی بھی کام ہو، یہ اس میں ایموشنلی اور جو ہے وہ کیفیات پیدا کر دیتی ہے جس سے ذہنی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر روح باہمت ہو، ہمت والی ہو، تو فرد کمزور نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتا، لیکن اگر روح کمزور ہو تو جسمانی کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذہن جسم کو دو طرح سے متاثر کرتا ہے، کہ جو ہمارا مائنڈ ہے وہ ہماری باڈی کو دو طرح سے ایفیکٹ کر سکتا ہے۔ پہلی سطح عام جسمانی حرکت کی ہے، عام کامن موومنٹ کی ہے۔ دوسری جو کنڈیشن ہے دیٹ از مینٹل اینڈ ایموشنل کنڈیشنز ہے، انسان کی جذباتی کیفیات کے ذریعے۔ یعنی جذباتی عمل عضلات کو حرکت میں لاتا ہے اور ہیجان پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اگر کسی انسان کو غصہ آئے تو وہ فزیولوجیکل چینجز پیدا کر دیتا ہے، انسان کا ٹون جو ہے وہ اونچی ہو جاتی ہے، انسان غصے سے بولنے لگتا ہے، جسم کے روح کنڈے جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بال جو جسم کے روئیں ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ غصے سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ دوسروں کو کے اوپر جو ہے نا وہ شاؤٹ کر رہا ہے، بی پی اس کا ہائی ہو جاتا ہے۔ خوف میں، غم میں، خوشی میں بھی انسان کے اندر کی جو جذباتی کیفیات ہیں وہ اس طرح سے چینج ہوتی ہیں، جو عضلاتی حرکات پیدا کرتی ہیں۔ غصے میں عضلات سکڑتے ہیں اور خوشی میں پھیلتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم فطری جذبات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہیجان پیدا ہوتا ہے، جو قوت ارادی کو کمزور کر دیتا ہے، اور کمزور جو ہے لوگ ہیں وہ پھر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابن سینا کا کہنا ہے کہ ذہن کی بے شمار قابلیتیں ہیں، ان ذہن کی بہت ساری ایبلٹیز ہیں، وہ مختلف کام سر انجام دیتا ہے۔ ابن سینا اگرچہ ذہن اور جسم کی ثانویت کا قائل تھا، یعنی جسم الگ اور ذہن الگ۔ جو لوگ کہتے تھے کہ جسم اور روح ایک ہی چیز ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک وحدت کی وحدیت کے وہ ہیں قائل۔ یہ ثانویت کا مطلب تھا کہ دو لوگوں کا اس نے چیزیں دو چیزوں کی کلیکٹ کی کہ ذہن اور جسم جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن وہ ان کے رابطے کو تسلیم کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ روح اور جسم میں بھی تعامل پایا جاتا ہے، اور ذہن میں جو خیال پیدا ہوتا ہے نا، جس طرح سے جو چیز ہم سوچتے ہیں ہماری باڈی ویسے ہی کرنے لگ جاتی ہے، اور اس طرح سے یہ چیزوں کی قوت ارادی کو بھی کمزور ہوتی ہے۔ انسان اپنی قوت ارادی سے مریض صحت مند بھی ہو جاتا ہے، اور اپنی قوت ارادی کمزور ہونے کی وجہ سے مزید بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ ابن سینا نے اندرونی اور بیرونی ادراک میں فرق واضح کیا کہ ہمارا جو اندرونی ہوتا ہے، ہم نے اپنے اندر کو دیکھنا، وہ ایک الگ پرسیپشن ہے، لیکن دنیا کو جاننا الگ میں، ایکسٹرنل میں، مطلب حالات سے، ماحول سے جو آپ نالج لیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ بیرونی ادراک کیسے ہوتا ہے؟ حواس خمسہ کے ذریعے، سونگنے کی، چکھنے کی، دیکھنے کی، اسی سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کا پتہ چلتا ہے، سنتے ہیں تو سننے کی حص جو ہے وہ ہماری واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے باقی سارا جو علم ہے وہ ہم اس سے حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ حصے مشترک ہے، یہ سارے حواس کی بنیاد ہے جو تمام ذرائع سے ملنے جلنے والی اطلاعات کو یکجا کرتی ہے، یعنی سونگنے کی حصے، چکھنے کی حصے، دیکھنے کی حصے اور ٹچ کرنے کی حصے، ساری معلومات کو اکٹھا کرتی ہے۔ تخیل ہے دوسرا، دیکھیں آپ خود بھی دیکھیں کہ تخیل کیا ہوتا ہے، امیجینیشن، کہ آپ کسی چیز کو ذہن میں محفوظ رکھ دیتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ہے تو جب آپ کو مطلب آپ اپنے لاشعور میں اس کو دہرائیں تو وہی چیز کی شکل آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد مخیلہ ہے، یہ قوت ارادی کی
یہ قوت ان ادراکی تصویروں پر اثر انداز ہوتی ہے، جو تخیل میں ہم جو چیزیں محفوظ رکھتے ہیں مخیلہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہم یہ ہے، یہ مادی چیزوں کی غیر مادی خصوصیات کو پرکھتی ہے کہ جو چیزوں کی کریکٹرسٹکس نہیں ہیں یہ ان پر بھی غور کرتی ہے، جو اس کی خصوصیات نہیں ہیں ان کو بھی دیکھتی ہے، اشیاء کی چیزوں کی قدر و قیمت اور ان کے فائدے و نقصانات کا تعین کرتی ہے۔ حافظہ جو ہوتا ہے وہ وہی ہے، میموری میں جو چیزیں ہم سٹور کر لیتے ہیں اور یادداشت میں رکھنے کا جو عمل ہے وہ سر انجام پاتا ہے۔ ابن سینا کا وضع کردہ وہم کا تصور خاصا اہم ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے ذریعے انسان محیجات کی معنی معلوم کرتا ہے۔ وہم جبلت کی سطح پر بھی، جبلت کا مطلب ہے جو چیزیں ہم پیدا لے کر ہوتے ہیں یہ اس میں بھی کام کرتا ہے، اور ہماری جو خصوصیات ہوتی ہیں اور جو ہمارے خیالات ہیں یہ ان کے درمیان میں کنیکٹیوٹی کا کام بھی کرتا ہے۔ ابن سینا نے القاء پذیری کا بھی ذکر کیا، سجیشن، کہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ دوسروں کو دیکھ کے جو دوسرے کر رہے ہوتے ہیں وہی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو انہوں نے القاء پذیری کا نام دیا۔ پھر انہوں نے ذہنی مریضوں کے وہم اور خبط کا بھی ذکر کیا۔ وہم یہ ہوتا ہے ان مریضوں کو کہ مجھے کوئی مار دے گا، سب میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، مجھے آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اس قسم کا وہم۔ اور خبط جو وہم ہوتا ہے نا، جیسے ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے آوازیں سنائی دے رہی ہیں، مجھے کوئی دکھائی دے رہا ہے، کوئی وہاں پہ کھڑا ہے۔ اور خبط جو ڈیلوژنس ہوتے ہیں بیسکلی یہ ہوتے ہیں کہ کسی غلط عقائد پر سختی سے کاربند ہو جانا، یعنی وہ جیسے اگر دو لوگ آپس میں دور کھڑے باتیں کر رہے ہوں گے، اچانک ان کی نظر اس پر پڑی ہوگی تو یہ کہے گا یہ مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں، یہ میری بات کر رہے ہیں اور مجھے ہی جو ہے نا وہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے ہسٹیریا، مرگی، مالی خولیا اور مراق کے علاج میں بھی جو تھی وہ اس میں اچھا مقام حاصل کیا۔ ان کی کتاب القانون فی الطب طبی کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تھی، اور یہ 500 سال تک ان کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ یورپ کی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ پھر ہے امام غزالی۔ امام غزالی کو بہت بڑا اسلامی مفکر مانا جاتا ہے۔ آپ کی تعلیم 2 مراحل پر مشتمل تھی، آپ نے 2 مرحلوں میں تعلیم حاصل کی۔ آپ نے فلسفیانہ خیالات و نظریات اپنائے، فلسفیانہ جو خیالات، کانسیپٹ جو تھے، جو ان کی تھیریز تھیں وہ اس کو اپنائیں، اور جب انہوں نے فلسفے اور مذہب میں تضاد محسوس کیا تو پھر انہوں نے فلسفے کو چھوڑ دیا، کیونکہ فلسفہ کو وہ سمجھتے تھے کہ شک پیدا کرتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک کتاب تحافات الفلاسفہ فلسفیانہ عقائد کے خلاف لکھ ڈالی۔ امام غزالی نے دنیا کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ عالم الملکوت، یہ الہی دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سے ریلیونٹ ہے۔ عالم الجبروت، یہ آسمانی دنیا ہے جو فرشتوں سے ریلیونٹ ہے۔ اور عالم الملک و شہادہ، یہ مادی دنیا ہے۔ اور اس کا جو نظریہ ہے وہ بھی فلاطینس کے نظریے سے ملتا جلتا ہے۔ اور انسان روح غیر مادی، غیبی، زمان و مکان سے بالا تر۔ انسانی روح جو ہے وہ غیر مادی ہے، مادے سے مل کر نہیں بنی، غیبی ہے، غیب سے ہے، نظر نہیں آتی، زمان و مکان سے بالا تر یعنی وقت اور مقام سے بالا تر ہے، شکل، رنگ، صورت اور دوسری خصوصیات سے پاک ہے۔ اور امام غزالی کا کہنا ہے کہ خود شناسی، جب ہم اپنے آپ کو جان پہچان جاتے ہیں نا کہ میں کون ہوں، دنیا میں کیوں آیا، کیا کام ہے میرا، تو پھر اس کے بعد وہ اللہ کو بھی جان جاتا ہے۔ اور حسی ادراک، بیرونی حسی ادراک اور اندرونی حسی ادراک، یہ 2 طرح کے تجربات ہوتے ہیں۔ انسانی کردار دونوں طرح کے تاثرات کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں بیرونی طور پر بھی پرسیپشن ہے، چیزوں کو جاننے کی، پرکھنے کی حصہ، اور بیرونی طور پر بھی۔ اور ان کا کہنا تھا کہ اطمینان قلب جو اس چیز سے حاصل ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے اور اس سے پناہ کے طلبگار رہیں تو ہم ٹھیک رہیں گے، ادروائز جو ہے وہ ہم بیماریوں کا شکار ہوں گے۔ انہوں نے نفس کے کچھ درجے بیان کیے ہیں۔ جب سے پہلے ہے نفس امارہ۔ نفس کے اس درجے میں فرد میں شر کی قوتیں غالب ہوتی ہیں، وہ نیکی نہیں کرتا، وہ بس یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی خواہشات کا غلام، میں چوری چکاری کر کے بھی اپنی ضرورت پوری کر لوں، میں کسی کو نقصان کر کے بھی اپنا فائدہ کر لوں، وہ ان چکروں میں لگا رہتا ہے اور خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے۔ نفس لوامہ یہ ہے کہ انسان شش و پنج میں پڑتا رہتا ہے، اسے ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن وہ کوئی غلط کام کرنا بھی نہیں چاہتا، وہ بس انہی سوچ بچار میں ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر اچھائی کی قوت غالب آ جاتی ہے، وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے قانونی، سماجی، مذہبی ہر لحاظ سے اس پر غور و فکر کرتا ہے کہ کیا ایسا کرنا ٹھیک رہے گا، اگر وہ ٹھیک رہتا ہے تو وہ کام کرتا ہے، ادروائز وہ نہیں کرتا۔ اور انسان کے اندر 4 قوتیں پائی جاتی ہیں۔ علم کی قوت ہے، علم حاصل کرنے کی قوت بھی انسان کے اندر ہے۔ قوت غضب یعنی غصے کی قوت، قوت شہوت یعنی اپوزٹ اٹریکشن کی قوت، اور قوت عدل، یہ 4 قوتیں انسان کے اندر جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ اگر تو انسان کے یہ 4 قوتیں بیلنسڈ فارم میں رہیں اور تو ذہنی صحت بحال رہتی ہے، نہیں تو انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو
کھیل، تفریح، حوصلہ افزائی اور انعام و اکرام کی اہمیت پر بھی زور دیا کہ وہ بھی زندگی میں ہونے چاہیے، صرف پڑھائی لکھائی نہیں ہونی چاہیے، کھیل وغیرہ بھی جو ہے انسانی زندگی میں شامل ہونی چاہیے۔ پھر ہے ابن طفیل، آپ ارسطو کی تعلیمات کے پیروکار تھے۔ آپ نے بچوں کی طبعی، ذہنی اور سماجی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ماحولی مطابقت کے بارے میں بھی کہا کہ انسان ذہنی طور پر اور سماجی جس سوسائٹی میں رہتا ہے، سماج میں نشو و نما کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماحول سے مطابقت کے بھی طریقے اختیار کرتا ہے۔ اور اپنی نشو و نما کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ انسان کی ذاتی تشخص، ذاتی سیلف ریسپیکٹ یا اس کا جو سیلف ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں جو نشو و نما ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ پھر ابن رشد ہے۔ ابن رشد وہ عظیم فلسفی ہے جنہوں نے فکر میں استدلال، ریزننگ یعنی عقل سے کام، وہ ریزننگ ہوتا ہے کسی دلیل سے بات کرنا، اور سائنسی طرز عمل اپنایا، اور ارسطو کے نظریات کی تشریح کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ چینجنگ بھی کی اور اس میں کچھ اضافہ بھی انہوں نے کیا۔ اس کے بعد ہے ابن رشد نے روح اور جسم کے بارے میں یکسوئی کا نظریہ پیش کیا کہ روح اور جسم جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ انہوں نے روح کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ غذائی روح، یہ خوراک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ روح غذائی مقدار کا تعین کرتی ہے ذائقے وغیرہ سے۔ حسی روح حواس خمسہ سے متعلق ہوتی ہے۔ تخیلی روح، اس کا تعلق ادراک سے ہے، کسی چیز کے جاننے سے اور غور و فکر سے۔ شعوری روح کسی چیز کے بارے میں جاننا، وہ چیز کیا ہے، کیسے ہے، اس کے بارے میں ہے۔ خواہشاتی روح انسان کی خواہشوں اور امنگوں سے ریلیونٹ ہے۔ ابن رشد کا کہنا تھا کہ انسان کو جو ہے وہ عقل اور بصیرت سے علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی انسانی علم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، جبکہ عقل و بصیرت سے روحانی علم حاصل ہوتا ہے۔